شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. ہاں تیسری چیز ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. گنجائش مت نکالنا. اہل حدیثو گنجائش نکالنے میں تم نے سب کے کان پیر ہاتھ کاٹ لیے, سب کو پھیل کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا فرض نماز کبھی قصدن مت چھوڑنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنتیں چھوڑ دینا. گنجائش اہل حدیث بہت جلدی نکالتے ہیں. یہ کمی ہے اہل حدیثوں کے اندر. یہ نہیں دوسروں میں کمی ہو ہم اس کو بیان کریں, اپنوں میں بھی کمی ہو تو اس کو بھی بیان کرو. یہی انصاف کا تقاضا ہے. بہت گنجائش نکالتے ہیں اہل حدیث. اور ایک نوجوان نے تو جہاں تقریر کر رہا تھا کہ اپنی نظر کسی پر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو, تو کہنے لگا مولوی صاحب اگر ایک نظر معاف ہے. ہم نے کہا کہنے لگا اگر نیچے نہ کروں ایک نظر سے دیکھتا رہوں تو. یہ گنجائش نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے اور مسئلے پوچھتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ نظر فجاعت کیا ہوتی ہے. اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے. اب تو جو بار بار جو ایک ہی نظر کو دیکھ رہا ہے تو یہ اچانک نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر دیکھنا ہوا ہے اور یہ معاف نہیں ہے. گنجائش نہیں نکلے گی کہیں. فرمایا فرض نماز قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جماعت کھڑی ہے, باپ بیمار ہے, گاڑی میں باپ کو رکھا جا چکا ہے, ہم باوضو ہیں, جلدی سے جاؤ مسجد میں فرض نماز پڑھ دو اور جلدی سے گاڑی لے کر اپنے باپ کو ہاسپٹل لے جاؤ. سنتیں چھوڑ رہی چھوڑ دو, فرض نماز تو پڑھ لیا. یہ مطلب ہے کہ فرض نماز کبھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا. یعنی اگر کسی مصیبت پریشانی میں اگر سنتیں مؤکدہ چھوٹ رہی ہے تو ایک چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن فرض نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. فرض نماز کبھی کسی حال میں معاف نہیں ہے. فرض نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے. فرض نماز کو قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. آگے کا وبال بتایا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی. اللہ اپنی ذمہ داری سے بری ہے. مرو کٹو. جب تم کو اللہ کی فکر نہیں ہے تو اللہ کو تمہاری فکر نہیں ہے. جب تم کو اللہ کا خیال نہیں ہے تو اللہ کو تمہارا خیال نہیں ہے. مرو کٹو. تم آسام میں بھی کاٹے جاؤ گے, برما میں بھی کاٹے جاؤ گے, گجرات میں بھی کاٹے جاؤ گے, اور گاجر و مولی سے بری طریقے سے کاٹے جاؤ گے. مولانا جرجیس اصغر علی صاحب, ہم جیسے مہمان آئیں گے تو سلاد بناؤ گے نا, مولی کو دھلو گے, چھلو گے, پھر کاٹو گے. مولی کو پھر بھی دھل لیا جائے گا, صاف کر لیا جائے گا, چھیل لیا جائے گا, پھر کاٹا جائے گا. لیکن جب اللہ کی نافرمانی تم کرو گے, نمازوں کو ترک کرو گے, اور جب اللہ کا تمہاری اوپر سے اپنی ذمہ داری کو ہٹا لے گا تو تم گاجر اور مولی سے بھی بری طریقے سے کاٹے جاؤ گے. نہ تم سے مرنے سے پہلے آخری تمنا پوچھی جائے گی, نہ غسل کا موقع دیا جائے گا, نہ طہارت کا موقع دیا جائے گا. جہاں ملے کاٹ دیا جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آسام اور برما کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میرے بھائیوں, عراق کے حالات ہمارے سامنے ہیں. امریکہ یہ آپ دیکھ لیجئے, انڈونیشیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں. افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. خود پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. یہ تمام حالات پر آپ نظر ڈالیے. کہیں اسی بات کا نتیجہ تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہم ہو گئے تو اللہ ہماری ذمہ داری سے سب کو دوش ہو گیا. تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھول جائے گا. یہ تو ہونا ہی تھا. فرض نماز قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑ. حضرت قاضی شریح, جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا, ایک بار ان کا بیٹا کسی مدرسے میں پڑھتا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان کا بیٹا کسی مدرسے میں پڑھتا تھا اور نائی کی دکان پہ چلا گیا بال بنوانے کے لیے. بیٹھ گیا, نمبر لگا تھا. 2-3 لوگوں کے بعد نمبر آیا, اس نے بال کٹوا لیے. بال جب کٹوائے تو عصر کی جماعت نکل گئی. جب مدرسے پہنچا تو دیکھا کہ امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. اس نے جلدی سے وضو بنایا اور نماز قضا کر لی. استادوں نے پکڑا, ادھر آؤ, کہاں تھے, جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بولا بال بنوانے چلا گیا تھا. کہا اتنے ٹائٹ ٹائم میں, اتنے کم وقت میں تم نے حجامت کیوں بنوائی؟ شیڈیول اتنا ٹائٹ کیوں رکھا تم نے کہ بال بعد میں بنوا لیتے؟ کہا کہ نمبر لگا تھا. کہا کچھ نہیں. کہا
استاذوں نے کہا کیا سزا دوں اس کو؟ تو کہا کہ ایسا کرو، قاضی شرح اسی کا باپ تو جج ہے، سب کا فیصلہ کرتا ہے، اسی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دو اس کے بیٹے کا، دیکھیں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ استادوں نے مقدمہ دائر کر دیا باپ کی عدالت میں، قاضی شرح تمہارے بیٹے نے اتنے کم وقت میں بال بنوائے ہیں کہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نکل گئی، بعد میں اس نے اکیلے پڑھی ہے، بتاؤ کیا سزا دوں تمہارے بیٹے کو؟ آن اسپاٹ فیصلہ۔ ابن قیم نے صفت الصفوہ میں لکھا ہے، ذرا غور کیجئے گا اس واقعے پر۔ قاضی شرح نے فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کیا کیا؟ ایک لیٹر لکھ کے اپنے قاضی کے ہاتھ بھیجا اور ایک موٹا ڈنڈا دے دیا۔ استاذوں نے جب لیٹر کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا میرا فیصلہ میرے بیٹے کے بارے میں یہ ہے کہ جو ڈنڈا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹو اتنا پیٹو اتنا پیٹو کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک میرے بیٹے کی پٹائی بند مت کرو۔ یہاں بیٹے کیا نماز پڑھیں گے؟ صبح دیکھ لینا کہ کتنے بیٹوں کے باپ مسجد میں نہیں پہنچے۔ اللہ کے نبی قاضی شرح کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹر میں اتنا مارو میرے بیٹے کو کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے تب تک پیٹتے رہو، اور جب 3 ٹکڑے ہو جائے تو پیٹنا بند کر دو، لیکن چھوڑو نہیں، بند کمرے میں، ایک کمرے میں بند کر دو، اس کا کھانا پانی بند کر دو۔ اگر وہ توبہ کر لے اور معافی مانگے اور یہ کہے کہ آئندہ میں ایسے کم وقت میں حجامت نہیں بنواؤں گا تو اس کا کھانا پانی جاری کر دو، اور اگر وہ وعدہ نہیں کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو بھوکا پیاسا مر جانے دو، کمرے کے اندر بند۔ آن اسپاٹ فیصلہ۔ ہم کیا فیصلہ کریں گے اپنی اولاد کے لیے؟ اور یہ تو کتنا بے غیرت باپ ہے۔ کانپور شہر ہے نا، لکھنؤ کے بعد اب اسی کا نمبر آتا ہے بڑے شہروں میں۔ 5 سال کا بیٹا، 10 سال کا بیٹا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کٹوا لو اسے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، 11 سال کا یہ باپ کتنا بے غیرت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ خوشی منا رہا ہے اپنے بیٹے کے 10 سال ہونے پر۔ ارے تیرا بیٹا 10 سال کا نہیں ہوا، اگر اللہ کی طرف سے وہ 70 سال کی زندگی لے کر پیدا ہوا تھا تو اب تیرا بیٹا 10 سال چھوٹا ہو گیا ہے، وہ 60 سال اب اس دنیا میں صرف زندہ رہے گا۔ تو خوشیاں منا رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، بڑا نہیں ہوا۔ تیرا بیٹا 10 سال قبر سے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اپنی موت کے قریب ہو گیا ہے۔ کتنا بے وقوف اور پاگل ہے یہ باپ جو اپنے بیٹے کی قبر کے قریب ہونے پر خوشیاں منا رہا ہے۔ کتنا بے غیرت ہے یہ باپ جو اپنے بیٹے کی موت کے قریب ہونے پر خوشیاں منا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جب تمہارا بیٹا 1 سال 2 سال بڑا ہو تو خوشیاں مناؤ، جنم دن مناؤ، بلکہ یہ کہا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو، پڑھے تو ڈنڈا اٹھاؤ، جوتا اٹھاؤ، چپل اٹھاؤ، مار مار کے اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے 10 سال کی عمر میں ایسا نیک عمل کریں کہ اگر ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو وہ جہنم کے قریب نہیں بلکہ دھیرے دھیرے وہ اپنے جنت کے قریب ہوتے جائیں۔ ہمارے نبی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو جنت کے قریب کر رہے ہیں، اور آج کا یہ ویسٹرن کلچر، یہ مغربی تہذیب، یہ پشچمی سبھیتا آج کل جو ہو رہی ہے، جو یہ ہمیں ہمارے بیٹوں کو خوشیاں منانے پر مجبور کرے۔ خوشیاں مناؤ یعنی اپنے بیٹے کی کم عمری پر بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اب 60 سال رہے گا، بس اب 85 سال رہے گا، اب جلدی مر جائے گا، چلو خوشیاں مناؤ۔ اب یہ بتائیے بڑے بڑے نیتا اور مہا نیتا سب لوگ جنم دن مناتے ہیں، یہ کتنے دن زندہ رہیں گے یہ لوگ؟ اور خوشیاں منا رہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹا جاتا ہے، کیک۔ کوئی 80 لاکھ کا کیک کاٹ رہا ہے، کوئی 1 کروڑ کا کیک کاٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے آج کل۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو کیا دیکھا؟ ایک آدمی کی 1 رکعت فجر کی چھوٹ گئی، وہ پوری کرنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا اس آدمی کا نام نوٹ کر لو، 1 رکعت چھوٹی تھی وہ بھی فجر کی،
ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو سورج نکلنے کے بعد یا ظہر میں قضا کر لیتے، ملا لیتے، اور عادت بنا لی ہے۔ اس آدمی کی ایک رکعت چھوٹی تھی، ایک ملی تھی، ایک چھوٹ گئی۔ حضرت عمر نے اپنی پولیس سے خفیہ CID سے کہا اس آدمی کا نام نوٹ کر لو۔ اس نے کہا نہیں برابر آتا تھا۔ کہا میں نے کہا نام نوٹ کرو، نام نوٹ کر لیا۔ باہر آئے، کہا سنو اس آدمی پہ نظر رکھنا، ہو سکتا ہے یہ کل بھی دیر سے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا کہ پرسوں بھی دیر سے آئے، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو ہم اس کو وہ سزا دیں گے جو منافقوں کو سزا دیتے ہیں، مرتد کو سزا دیتے ہیں، ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ 3 دن دیر سے آئے گا گردن کاٹیں، کیوں؟ کہا ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری گزرتی ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی، یہ فجر کی اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، اگر یہ منافقت آج اس کے دل میں آئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا۔ CID والا کہنے لگا امیر المومنین، پیشاب پائخانہ دنیا کی بہت سی ضرورتیں ہیں، ہو سکتا ہے آج دیر ہو گئی ہو، بیچارے کی آنکھ لگ گئی ہو، یہ برابر آتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہی اس کے دل میں شیطان نے گھر کر لیا ہو اور منافقت ڈال دی ہو۔ اگر منافقت ڈالی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی، اگر کل دیر سے نہیں آئے گا تو چھوڑ دوں گا، اور اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا تو میں اس کو اس دنیا میں زندہ نہیں رکھوں گا۔ ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانکے کتنے پرسنٹیج مسلمان لگ رہے ہیں؟ اب لڑائی کر لو، تیرے گھر میں میری بیٹی نہیں آئے گی، میرے گھر میں تیری بیٹی نہیں آئے گی، بھابھی ہو کہ سنی ہو کہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو شیعہ ہو، یہ جھگڑے آج ہم نے کھڑے کر دیے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ نمازی ہے، 5 وقت کی پڑھتا ہے، فجر میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے لگا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں، یہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے ہاں کہ چادر چڑھانے کی جائے گی کہ نہیں جائے گی، کنڈے کھائے گی کہ نہیں کھائے گی، سب رات کا حلوہ بنانے دو گے کہ نہیں بنانے دو گے، یہ سب سوال کروا لو۔ اور اس سے فرصت ملی تو ہیرو ہونڈا ہے، یاما ہے، سونے کی زیور ہیں، یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں پوچھوا لو، لیکن یہ معاملہ نہیں کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجیے آپ، ہمارے ہاں معاملے کیا ہے، جبکہ نکاح میں شرط دین رکھی گئی ہے، فاصفر بذات الدین، جس نے دین والی کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی ہیں نماز پابندی کے ساتھ، فرض نماز کا بھی مت